مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أبا حسن نصرت الدين. سلام علیکم. سلامک. از یه طرف می‌فرمایند که در زمان غیبت نام مقدس آقا حرام برده. از طرف دیگه ببینید تو دعای توسل صریحا میگیم یا ابا محمد. این چجوریه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یہ مسئلہ فقہ میں واقع وارد ہوا ہے. علامہ مجلسی اور دیگر علماء نے اس کو نقل کیا اور اس کو حرام نہیں قرار دیا بلکہ مکروہ قرار دیا ہے، چونکہ احتمال حرمت ہے اور اس وقت حرمت ہے کہ اس وقت غیبت صغرا کا زمانہ تھا. اس کو بہت سے لوگوں نے تصریح کیا اور وہ بھی اجماع نہیں ہے کہ اس وقت بھی حرام تھا. حضرت کے نام لینے کے سلسلے میں جو بحث ہے، بعض ہاں نہیں آئی ہے، منع آیا ہے معصومہ کی طرف، لیکن بعض نے غیبت صغرا میں بھی اس کو کراہت کے اوپر حمل کیا، اور اس کی تاکید جو ہے کہ روایت بھی یہ ہے جو نقل ہوئی ہے کہ حضرت کا صریح نام لینا، واقعی نام لینا، تاکہ ان کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے جناب بنی عباس. یعنی بنی عباس امام حسن عسکری کے فرزند کو جانتے، پھر ان کو ڈھونڈتے تاکہ قتل کرے. اگر حرام بھی ہو تو اس وقت کا ہے، کیونکہ طلب کا جو شرط ہے وہ اب نہیں ہے. اگر علت بیان میں حکم موجود ہو تو پھر وہ تخصیص دے دیتی حکم کو. تو یہ اس وقت حرام تھا یا مکروہ تھا جب واقعات طلب تھی، یعنی حضرت کو ڈھونڈنے کی، نام لینے کی وجہ سے حضرت کو ڈھونڈنے کی کوشش ہوتی، اور اب وہ حرمت نہیں ہے. سلام علیکم. سلامکم الله. بفرمایید. بله بله. ان دو سے زیادہ روشن اور واضح راوی جو ہے وہ سعد ہے، جو بنی سعد ہے، اور امام باقر کے اچھے اصحاب میں سے جس کو سعد الخیر بھی کہا جاتا ہے. سعد اور سعید دو اصحاب پیغمبر میں جو اچھے لوگ نہیں تھے. اس کا نام بھی سعد تھا امام باقر کے زمانے. یہ نواز اس کا باپ جو ہے وہ پوتا تھا مروان کا، بنی امیہ سے، اور روایت میں ہے کافی یا دیگر کتابوں میں کہ حضرت باقر نے اس کو دیکھا کہ ایسے رو رہا ہے جیسے عورتیں روتی ہیں. یعنی ایک ایسی خاتون جس کا جوان مر گیا، جس کی آواز ہچکیاں بن جاتی، کہ جس کا باپ جو ہے مروان کا پوتا تھا. حضرت نے پوچھا کیوں اس طرح رو رہے ہو؟ کہا یا ابن رسول اللہ، میرا عقیدہ تو صحیح ہے، میں آپ سے بہت عقیدہ، لیکن میں اپنے نسب کو کیا کروں، اس کو تو میں نہیں بدل سکتا. تو حضرت نے اس سے کہا کہ تم اموی ہو، ہم اہل بیت میں سے. یہ استثناء ہے، ہر عام میں ایک استثناء ہے، یہ سعد استثناء ہے. حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا. قرآن نے جو کہا حشرناہم، ان کو جمع کریں گے.
حشرت قرآن فرموده وحشرناهم یعنی جمع ولم ہونا. نغادر منهم احد، یعنی اسی جمعناهم. روایت میں، اسی آیت کی تفسیر میں حشرت ہے چرا حشرت کہ اس قدر یعنی زندہ ہوں جمع گے شدن. تو روایت در تفسیر همین آیه از کہ ائمه جس علیهم حیوان نے السلام ظلم اینا کیا همینقدر ایک زنده دوسرے حیوان بشن، کے اوپر، اون حیوانی که شاخ اور داشته اس و حد تک ظلم انتقام ایک کرده دوسرے سے حیوان لیں گے دیگه اور ختم کر دیے. عکس میشه. این حیوانوں کا میشه حشر و شاخ نشر اس طرح صاحب، سے تاکہ اون انتقام ہو مردم جائے. شاخدار میشه، انتقام اس ازش آیت میگیره، کے بعد شریف میں دوباره روایت نمیارن موجود ہے اس لحاظ سے. برای اینکه انتقام گرفته بشه. تو روایت داره در تفسیر آیه شریف. اعراف کا معنی ایک جگہ ہے اعراف رجال یعرفون کہ نہ کلا جنت کی بسیماهم، اچھائیاں وہاں ہیں، اعراف نہ روایت جہنم داره کے جاییه عذاب وہاں. جیسے دنیا نه تو خوبیای وہ بهشت رو صالح جو داره نه اجنہ کے عذاب میں سے ہوں داره. جو یه بہشت میں جا نہیں آ میشه سکتے، که جنت میں نہیں آ دنیا سکتے، عذاب نہیں ہے. اینا صلحای جن لیکن جنت کی جو اونجا نعمتیں وہ بھی هستن، وہاں تو نہیں ہیں. بهشت نمیان. اونجا بعض هستن، بشر بھی وہاں عذابی ہیں داره روایت کے لحاظ سے. اما نعیم مثل بهشت هم نیست. و بعضی از بشر هم اونجا هستن. حلال. بله. آه. بله. من اتلفه. دیکھیے دو عموم ہے، یہ عمومی حکم ہے منع طلب کہ اگر خواب میں دو تھا تا عموم داریم. یه کسی نے عموم پیر داریم من اتلف، سوتے میں پیر بشر چلایا اور ایک بهشت کوزہ هستن. کو گرا دیا، توڑ حالا دیا، کوئی در برتن صورت توڑ دیا. خواب بود، با پاش خواب میں زده تھا، وہ بوده سو رہا نه تھا، ہوش و دست و حواس میں نہیں دست، تھا، نه تو وہ اختیار ضامن داره اگر. نه هوش داشته. این ضامنه. در اور ایک دوسرا امانات حکم اینا نیست. اور یه عموم دیگه هم امین کے داریم. لیے یمین نہیں ہے، ایک دوسرا لیس قانون کہ علی بس آپ کسی کو الامین امین الا سمجھتے تھے، الیمین. امانت دار سمجھتے، اس کو اگر امانت کسی دے رو دی، شما امین دونستید، خونه بهش اجاره اور پھر وہ دادید بغیر اس کے کہ مثلا، مقصر ہو یا یه چیزی دست امانت داری سے مسافرت صحیح کی تھی، گذاشتید، لیکن وہ چیز اگر خراب ہو او گئی، بدون چوری ہو اینکه گئی مثلا. مقصر باشه، پھر بدون یہ اینکه شخص ضامن نہیں جس کو امانتداری آپ نے درست دیا تھا. کرده باشه، تو از یہ بین دو رفت، چیزیں دزد برد جس کو مثلا. آپ نے وقت این امین سمجھ ضامن کے کوئی چیز نیست. دی، اس لیس نے علی الامین الا گھر کو الیمین. دیا، کوئی سامان کسی دیا، که اس کی شما غلطی نہیں، امینش لیکن الگ سے وہ دونستید، نقصان ہو جائے تو خونه پھر وہ بهش اجاره ضمانت نہیں ہے دادید، اس کی اگه گردن پر. خونه زلزله اومد خراب شد، نه اینکه مثلا زلزلہ خودش آ گیا، گھر تقصیر ٹوٹ گیا، کرده بود، تو آپ کہیے کہ این حق گھر نداره کا تو شما بنا خونه کے دو، رو بهش نہیں، وہ اجاره بدید. امین ہے. اگه خونه سالم اور اگر دیدی آپ ببر، شک کریں خونه خراب باید تو بیدی توانشه، نه چون امینه. کہ غیر آپ اس از کو اینکه قسم اگه دے شما سکتے، بس شک اس کا حق ہے کنید که این کہ تم قسم کھاؤ کہ تقصیر کرده یا نه، فقط حق دارید قسمش تم بدید. نے غلطی به نہیں نام کیا، خدای کوتاہی اعظم نہیں اگر کی. قسم تو بخوره یہ که دو من عام کو یہ تقصیر تخصیص ہو نکردم جاتی در ہے این. آخر. لیس علی الامین الا الیمین هم یک عامه، وقت این اون عام را تخصیص میزنه. جی، اگر آپ کو یقین تھا کہ امین ہے اور وہ دعویٰ کرے کہ میں نے غلطی نہیں کی اور یہ چوری ہو گئی، بله، نه چون این امین بوده و مثلا ادعا اگر چور میکنه من غائب ہو گیا، تقصیر معلوم ہے کہ نکردم یہ در شخص اینکه جس این کو آپ نے امین سرقت سمجھ کے امانت دی بکنه، یہ ذمہ دار میاد ضامن نہیں باید ہے. از سارق میشه گرفت. حتی اگه سارق گم شده نیست، این مسئول نیست. نعم العفو. نعم. نعم. دو طرح کی حاملہ خواتین ہیں. ایک خاتون وہ جو حاملہ ہے، الان قسمين اكو المرأة الحامل تقع جس في کو قسمين. روزہ رکھنا اس کے المرأة لیے اور یا اس الحامل کے جرین کے لیے نقصان دہ، تو اس التي کے لیے رمضان میں روزہ نہیں ہے، بعد يظن میں جب بها فارغ ہو من جائے حملها اور الصوم، روزہ رکھے. هذا ما الصوم شهر لیکن اس کے لیے رمضان. ایک فدیہ ہے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی إلى وجہ سے، رمضان الثاني ما تصوم کیونکہ جو مسافر ہو یا جو فدية مریض ہے، لترك الصوم في شهر رمضان. اگر وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے رمضان سفر کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے،
وہ بعد میں قضا کر لے پورے سال میں، اس کے لیے کچھ اور نہیں ہے اور اس کے لیے فدیہ نہیں ہے. لیکن حامل جو حاملہ ہو اور اس کو لیے روزہ نقصان دہ ہو تو وہ بعد میں روزہ رکھے گی اور تو وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھے گی لیکن بعد میں فدیہ دے، لیکن رمضان میں کھانے کا فدیہ دے گی. اور اگر وہ اگلے سال تک 11 مہینے کے اندر اس کو رکھ لیں تو پھر کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس. لیکن اگر نہیں رکھ پائیں تو پھر وہ دوسرا فدیہ دے کہ قضا کر ترکنے ہوئی. اس قضا کا 4 لوگوں کے لیے ہے، ان میں سے ایک خواتین ایسی غیر مقرب خاتون جس کا ہم نزدیک نہ ہو لیکن اس کے لیے نقصان دہ ہو یا جنین کے لیے نقصان دہ ہو، وہ ایک فدیہ دے گی اور روزہ نہیں رکھے گی. یہ روایت تو نہیں ہے، یہ استقراء ہے، یعنی ایک منطقی بات ہے کہ ہم نے بحث کی ہے کہ ہر عام میں کوئی نہ کوئی تخصیص ہوتی اور لہٰذا ایک قول بن گیا کہ ما من عام الا یخص. اس کو استقراء کہتے ہیں. یہ آیت یا روایت تو نہیں، یہ قانون ہے لیکن خارج میں ایسا ہی ہے، ایک عمومی قاعدہ کہ ہر عمومی حکم میں آ کر ایک خاص کوئی چیز آ کر الگ کر ایک استثناء بات آ جاتی، اس کو تفسیرہ کہتے ہیں، امینڈمنٹ. یه تخصیصهایی داره، یه استثناهایی بهش حالاها میگن تبصره. تاریخ بھی ایسے ہی ہے لیکن اصول فقہ میں اثر تکلیفی ہے، تاریخ کا کوئی اثر تو ہے نہیں. تاریخ کے بعد میں ایسا کوئی اثر تو نہیں ہے لیکن تاریخ بھی ایسی ہے کہ مورخین نے جو عمومی باتیں تاریخ میں جس میں احکام شرعیہ سے کوئی تعلق ہے، نہ فقہ نہ اصول ہے، لیکن عمومی باتیں ہیں، نہ اخلاق کی باتیں، لیکن عمومی باتیں چاہے سیر انبیاء میں سے نہیں ہے لیکن تاریخ ہے، اس پہ بھی غالباً یہی ہے کہ ہر عام کے لیے کوئی تخصیص ہے. سیره انبیاء تاریخ اونا غالبا همین جوره. بله دیکھیے جو معاملات ہیں، عقد ہیں، مختلف ہیں. جس طرح ہمارے پاس اوفوا بالعقود کا قاعدہ ہے، المومنون عند شروطہم کا قاعدہ بھی ہے ہمارے پاس. اوفوا بالعقود کو آ کر تخصیص دے گا یہ والے، مگر یعنی اپنے عقد کے اوپر آپ عمل کریے، مگر یہ کہ شرط ہو گئی حکم. اور اس بحث میں ایک موجود ہے، اس میں اور سب کے یہاں موجود ہے، اور وہ میں بھی ہے، دوسر کتابوں میں بھی ہیں، صرف شیخ نے قاسب میں نہیں باقی جگہوں پر بھی علماء نے بحث کی ہے کہ یہ شرط جو رکھی کہ وہ شرط خود عقد کے خلاف ہو، یعنی عقد کی اہمیت کے خلاف، کیونکہ مشروط اگر عدم شرط کے یعنی جس چیز کے لیے عقد کیا جا رہا ہے، مثلا کوئی خاتون سے عقد کرے اور خانم شرط کر دے، یعنی عورت شرط کہ تم مجھ پر حرام ہے مجھ پر نگاہ دے کرنا، شرط کر دے تو یہ شرط بیکار ہے. ہاں شرط کرے کہ مجھ سے نزدیکی نہ کرو، کیونکہ دخول جو ہے وہ مقتضی نزدیکی مقتضی عقدی ہے. ہاں اطلاق عقد کے خلاف ہے، یعنی وہ شرط مقتضی عقد کے خلاف نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مشروط عدم ہو جائے گا، لیکن اگر ایسی شرط ہو تو قبول کی جا سکتی. خلاف مقتضای عقد نباشه چون مشروط عدم عند عدم شرط میشه. اختلافی جگہیں بہت کہ کون سی شرط کون سی اطلاق کے خلاف ہے، کون سی مقتضا کے خلاف ہے. اصلا محل خلاف زیاد ہے. آپ عروا اس کے حواشی کو دیکھیں مضاربے میں کہ اگر کوئی کسی کو پیسہ دے کہ آدھا فائدہ میرا اور آدھا تمہارے لیے جو محنت کر رہا ہے عامل کے لیے، اور شرط کر دے
کہ میں نقصان کو میں تحمل نہیں کروں گا، یہ شرط کرو. تو صاحب عروہ نے کہا یہ خلاف ہے یہ شرط، کہ یہ شرط غلط ہے، عقد بھی باطل. جماعت نے کہا کہ خلاف اطلاق عقد ہے، یعنی اگر شرط نہ ہو تو اس پہ بھی نقصان میں آدھا مالک کا ہوگا اور آدھا مثال کے طور پہ عامل کا ہوگا. یہ الگ، اس طرح بہت اختلاف ہے فقہا میں، بہت سی جگہوں پہ کیا چیز مثلا دلائل سے ہمارے واضح نہیں کون سا عقد میں کون سی چیز جو ہے وہ مقتضا کے خلاف ہے اور کون سی اطلاق کے خلاف ہے. مقتضا عقد یعنی عقد باطل کر دے گی یہ شرط، یا اطلاق عقد کے خلاف ہے، یعنی کہ عقد میں اگر شرط نہ ہو تو ایسا ہی ہوگا تو وہ شرط صحیح ہے. یہ پوری تفصیلی بحث ہے. یعنی عقدی که شرط نشه درش اینجوریه اون شرط صحیح ہے. بله بله لو خلیان. نعم و ایامکم تقبل الله اعمالکم. اس طرح کی روایت اور دیگر روایتیں جو اس سے ملتی جلتی ہیں، اس علامہ مجلسی سے نقل ہوئی ہیں یا بھائی نے مرحوم نے نقل کی ہے یا عبداللہ شبر نے نقل. آداب اور سنت کی جو روایات ہیں یہ روایت عام طور سے واقعیات میں سے ظاہریات میں نہیں ہے، واقعیات میں ہے. ظاہر ایک الگ چیز ہے اور واقعیت ایک الگ چیز، اور کوئی چیز تعین شدہ نہیں ہے. جیسے معجزات کی چیزیں جو ائمہ سے نقل ہو وہ معجزات ہیں، تو ممکن ہے یہ چیزیں معجزات میں سے ہوں. الائمہ علیہم السلام لهم معجزات فلتكن هذه من معجزاتهم. اس کیا چیز کسی چیز کو بے بناتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے کسی کو دینار دیا یا درہم دیا یا ظاہراً دیناری النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یا کسی چیز کے لیے مثال کے ذبح کرنے کے لیے اس نے لیا چیز خریدی، 2 مور خرید، اس میں سے ایک نہیں کہا کہ ایسے ہی خریدے، وضاعفت خروف ما قال لها هالشكل يبيع واحد. تو اللہ نے حضرت نے اس کو دعا دی کہ تم نے اچھا کیا. اس سے ظاہر ہوتا کہ عقد فضولی جس پہ حق ہو صاحب مال اس سے راضی ہو جائے تو اس کو اجازت ہے، اگرچہ وہ علم سابق کے بنا صاحب مال سے اس طرح سے بیع کی ہو، خرید و فروخت کی ہو، لیکن بعد میں اجازت دے دے تو یہ عقد صحیح ہے. تو اب یہ مورد ہے یا خصوصیت ہے خرید کے لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ مورد ہے، یعنی ایک کہ صرف خرید و فروخت سے تعلق نہیں رکھتا، ہر چیز کہ مثلا ممکن اجارے میں یہی کام ہو جائے تو ممکن ہے حضرت اس کے لیے بھی دعا دیتے. تو لحاظ سے تو عرفی معنی میں یہ ہے اور معتبر ہے یہاں، اور اس روایت سے یہ فائدہ ہو کہ مورد اور موضوع میں عرف ہم آ کے طے کرے گا کہ یہ موضوع ہے یا مورد ہے. تو اول فقہ سے آخر فقہ تک ہر چیز جو ظاہر ہو عرف کے نزدیک، لوگوں کے نزدیک جو ظاہر ہے وہی ہے، کہ تو یہ حکم صرف خرید و فروخت سے تعلق نہیں رکھتا، ہر چیز سے تعلق رکھتا. يعني هذا مورد مو موضوع حتى يخص بالبيع.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اهلا وسهلا. صلوات الله علیه. سما ہے. یہ مثلا تقیہ و غیر تقیہ، وہاں پر تقیہ تھا، یہاں تقیہ نہیں تھا، تو روایات جو تقیہ جو ہیں وہ بہت الگ الگ. اگر صحیح ہو یہ بات کہ امام نے کہ اپنے بیٹی کا نام ایسا رکھا تو اس کو حمل کریں گے ہم تقیہ کے اوپر کہ امام نے اس وجہ سے یہ نام رکھا، ورنہ شرعاً فقہ میں کہ یہ نام مکروہ ہے رکھنا. ولذا شرعا في الفقه موجود أحد الأسماء المكروهة شرعا هذا الاسم. نعم. مسئلہ جو 8 فرسخ اور 4 فرسخ کا سفر جو ہمارے شریعت کے نزدیک ہے وہ محدود، مثلا اس کو خود شارع نے بیان کیا، اصل کہتے ہیں 4.5 یا 5 کلومیٹر ہے ایک فرسخ، تو اب تقریباً 44 کلومیٹر یا مثلا 42.5 کلومیٹر کہ اب سفر جو ہے 8 فرسخ 11 اور آنا ہے ملا کر. تو اگر انسان اس طرح سے بیان کرے کہ جب جہاں آخر شہر سے لے کر اپنے شہر کے آخری مکانوں سے لے کر اس دوسرے شہر کے آخری مکانوں تک اگر یہ فاصلہ جو ہے 8 فرسخ ہے 44 کلومیٹر ہے تو وہ جو ہے آ کر طے کرے گا. تو معین کیا شاعر نے خود حد بیان کر دی، وہ حد بیان ہو گئی کہ اگر اس شہر سے دوسرے شہر کے گھروں تک، اس کے آخری گھر سے اس گھر کے پہلے شہروں تک فاصلہ اگر 8 فرسخ آنا جانا ہے تو قصر ہوگی، وہی نہیں تب سفر ہے. جب وہ اس فاصلے کو طے کرے گا تب سفر. تو ہمیں اداری باتوں سے مطلب نہیں، شرعی احکام سے مطلب اس کو ہم سفر کہیں گے جس کے اوپر احکام مرتب ہوں. موضوعات جس کے اندر شریعت نے خود آ کر اپنی چیزوں کو طے کر دیا ہو وہاں ہم اسی لحاظ سے عمل کریں. جہاں موضوع پر شریعت نے اگر نہ بیان کیا ہو محدود حدود کو، وہاں کے ہم عرف سے لیں. مثلا شریعت نے کہا کہ پانی پاک کرتا ہے، تو پانی کون سا پانی؟ مطلق، جسے لوگ پانی کہتے ہیں. ہر وہ چیز جسے لوگ پانی کہیں وہ پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ شریعت نے مطلق پانی کو شرعی واجب نہیں ہے، عقلی واجب ہے. ہمارے پاس دلیل ہی نہیں واجب، بس حرام نہ ہو. حرام کا مقدمہ بھی حرام ہے. جس نے مقدمہ انجام دیا، مقدمہ یعنی حرام سے پہلے کی جو چیزیں ضروری ہوتی ہے اس کو انجام دیا، تو کیا وہ بھی حرام کا عذاب ملے اور حرام کا بھی؟ شارع نے کہا حرام نہ کرو. اب عقل یہ کہتی ہے کہ مخالفت شرع نہ کرو، لہٰذا یہ شادی کرنا ضروری ہے. شادی کے سلسلے کی بات ہو رہی ہے. حرام سے بچنے کے لیے شادی کرنے کا حکم عقلی ہے. شوہر قبول نہ کرے، دیکھیں شرط 2 طرفی ہوتی ہے. شوہر کہ میں قبول نہیں کروں گا، مقتضا نہیں ہے. یہ اطلاق اطلاق ہے یہ، کیونکہ جو شادی کرتا ہے عقد کرتا ہے
4 مہینے کے علاوہ کے بس ہے ایک دلیل خاص ہے کہ اس کے اوپر واجب ہے نزدیکی کر آپس میں اگر میاں بیوی طے کر لے کہ عقد کریں گے لیکن آپس میں دخول یا ازدواجی تعلقات نہیں قائم کریں گے واجب نہیں ہے. جو چیز اختیاری ہے زوجین کے درمیان اگر شرط کر لیں تو کوئی حرج نہیں وہ شرط کی جا سکتی ہے. کیونکہ یہ عام مسئلہ نہیں ہے سب اختلافی مسئلہ ہے. جب عقد ہو گیا کسی نے کسی سے اجارہ کیا ہے گھر کیا ضروری ہے اسی خود رہے اس گھر میں نہیں اختیاری ہے چاہے رہے چاہے نہ رہے. حق ہے کہ شرط کر لے جو خلاف ہو اطلاق عقد مطلب اختیاری تھا اگر اس کو شرط کر لے تو ضروری ہو جائے. ہاں کچھ چیزوں میں اختلاف ہے کہ اس کے اختلافی مسئلہ ہے شادی کرے اور شرط کرے کہ اس کے اوپر دوسری بیوی نہیں لے گا یہ شرط لازم ہے نہیں. اس کی روایات مختلف ہیں فقہا نے بھی الگ الگ باتیں کہی ہیں اختلافی ہے مسئلہ. این شرط لازمه یا نه روایاتش مختلفه و فقها مختلف فرموده. یعنی به ما هو کیا عروہ کے اول میں نہیں ہے کہ ہر مکلف کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ معاملات کے اوپر یا مجتہد ہو یا واجب کا حکم ہے واجب ہو یا احتیاط پہ عمل کر جبکہ حکم عقلی ہے یہ وجوب عقلی ہے شرعی نہیں ہے. یہ واجب کون کہہ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے عقل کہہ رہی ہے. جہاں چیز شریعت کے علت بیان کرنے میں بھی عقل آ جائے دیکھیے شارع نے جب حکم کہ نماز دلوک شمس سے شروع تو عقل کہتی ہے کہ مولا کا حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب نماز پڑھو تو پھر اٹھو نا تو حکم شرعی کے معلولات میں آ کر عقل حکم دے رہی ہے. جب شارع نے کہا نماز پڑھو تو عقل کہتی ہے پھر ترک نہ کرنا پڑھو لیکن ہاں اگر حکم کے ساتھ ساتھ عقل بھی آ کر کے ساتھ دے اسی حکم کا تو یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں. نہیں سفر حرام ایک دوسری اس کی خاص دلیل ہے کہ اس کے اندر روزہ رکھنا پڑے گا اور مثال کے اندر رو نماز بھی قصر نہیں جو چیز سب حرام ہے اس کا سفر بھی حرام ہے اس کے لیے سفر خود مقدمہ حرام شرعی بھی حرام ہے عقلی طور سے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. أبا حسن نصرت الدين نصرا أبا حسن نصرت الدين نصرا